بھائی خوش قسمت انسان وہ ہے جو گناہوں سے توبہ کر لے. بہت آسان ہے، کوئی زیادہ ٹینشن والا کام نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا. آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو دین پر آتا ہے یا تو وہ وہمی ہو جاتا ہے، واش روم میں بیٹھا ہے تو پولیس بھیجنی پڑے گی اس کو نکالنے کے لیے، پاک ہو گیا نکل آ باہر. حقیقت ہے، میرے وہمی نمبر 37 کے نام سے بھی میرے پاس 36 کے نام سے بھی سیو ہے. یہ ہیں پاگل ہوئے ہیں. اتنا نہیں ہے دین مشکل یار، استنجا کرو نکلو پتلی گلی. کہہ رہے نہیں چھیٹ پڑتی ہے، یوں ہوتا ہے یوں ہو جاتا ہے، ایسا نہ ہو یہاں لگ جائے تو پھر آگ چھوئے گی قیامت کے دن. وضو نہیں ہو رہا لوگوں کا. یہ صحیح حدیث ہے کہ وضو میں بال برابر کی جگہ بھی خوش رہ گئی تو حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ چھوئے گی اس کو، کیونکہ وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی. نماز چھوڑنا تو پھر جہنم میں جانے کا ذریعہ. لیکن وہ آرام سے ہو جاتا ہے. ہمارے نبی بھی تو ایسے آرام سے وضو کر لیتے تھے. یہ تو نبی نے اس لیے بتایا تاکہ ادھورے وضو نہ کیا کرو کہ آدھا منہ دھویا آدھا چھوڑ دیا، آدھے بازو دھویا آدھا چھوڑ دیا. اس کا مطلب وہمی بنانا تھوڑی ہے. بیٹھا ہے وضو خانے پہ پتہ نہیں گھنٹے گھنٹے ریگمال سے رگڑائی کر رہا ہے پورے نل کے کھول کے اور یوں یوں کر کے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ اسراف کا کتنا گناہ ہو رہا ہے. ایک آدمی نے زنا کیا، اللہ بچائے، حرام بچہ پیدا ہو گیا. کسی نے کہا کہ ابے کمبخت جب زنا ہی کرنا تھا تو ایسے طریقے سے کرتا کہ بچہ تو پیدا نہ ہوتا. کہتے ہیں نسل روکنا مکروہ ہے. نسل روکنا اسلام میں کیا ہے؟ ابے تو یہ جو تو کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ. اتنا سری زنا کر رہا ہے اور بچہ روکنا کیا کہتے ہیں اسلام میں کیا ہے؟ مکروہ، ناپسندیدہ عمل. تو یہی ہو رہا ہے، وہ جو اسراف ہو رہا ہے، گھنٹوں گھنٹوں وضو کا پانی برباد ہو رہا ہے، اس پہ جہنم کا خطرہ نہیں ہے اس کو. اور یہ ہے کہ اگر یہ خوش رہ گیا تو کیا ہوگا. تو وہمی بنے ہوئے ہیں. وہمیوں سے نکلیں، کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں، بس جنت ہے انشاءاللہ. کبیرہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز کا جان کر قضا کرنا، داڑھی کاٹنا بھی معذرت کے ساتھ کبیرہ گناہ میں داخل ہے. سود کھانا، رشتہ داری توڑنا، بشرطے کہ وہ بہت زیادہ برا سلوک نہ کر رہا ہو. اگر آپ نے جوڑنے کی کوشش کی پھر بھی کم بخت نہیں جوڑ رہا، پھر چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ، پھر گناہ نہیں ملے گا. اپنی طرف سے پوری کوشش جوڑنے کی کرو. ماں باپ کو ستانا کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بار بار ہو رہی ہے، پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. باپ سے اگر نہیں بنتی نا، ہر وقت کی چک چک الگ رہ لو. جب لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو ابا کے ساتھ رہنا فرض نہیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ واقعی ابا ہی تھوڑے سے ٹیڑھے دماغ کے ہوتے ہیں، وہ بچے کو جینے ہی نہیں دیتے. وہ جب بھی گزریں گے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یہ بعض دفعہ. تو بجائے باپ سے بدتمیزی، اونچی آواز سے بات، اس کی حق تلفی، پتلی گلی سے نکل لو. شادی کر کے الگ رہو، ابا سے خیریت پوچھتے رہا کرو. لڑو نہیں، اونچی آواز سے باپ کے سامنے بات مت کرو. کبیرہ گناہ ہے. قتل کرنا کبیرہ گناہ، شراب پینا بولو کبیرہ گناہ. غیبت میں بھی دو قسمیں ہیں. کچھ غیبتیں ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، وہ صغیرہ میں داخل ہیں. کچھ غیبتیں بھاری بھرکم ہوتی ہیں. بھاری بھرکم وہ ہے جس سے اگلے کی عزت کا جنازہ نکل جائے. آپ نے کسی کو برائی میں دیکھا، زنا کرتے ہوئے یا کوئی اور، اسلام نے کہا اس پہ پردہ ڈالو، آپ نے لوگوں کو جا کے بتا دیا یہ کام کر، حالانکہ وہ چھپ کے کر رہا تھا. اب وہ توبہ کر لے گا، اللہ معاف کرے گا، لیکن پبلک معاف، زندگی بھر کے لیے اس کی عزت ختم. شوہر کوئی زنا کرتا ہے، برائی، لوگ بیوی کو جا کے بتا دیتے ہیں. بھائی چھپ کے ایک آدمی نے کام کیا ہے، پردہ ڈالو، اس کو الگ سے سمجھا دو لے جا کے، کیوں اس کے راز کو فاش کر رہے ہو. اب بیوی کو جب بتا دیا، ہو سکتا ہے شوہر بعد میں تبلیغ میں وقت لگائے، کچھ بھی کرے، توبہ کرے، اللہ معاف کرے گا. لیکن عورت کے دل میں جو بال آ گیا، جو اس کا گھر تباہ ہوگا، برباد ہوگا، یہ اب اس کی تلافی کبھی بھی بولو نہیں ہو. پردہ ڈالنے کا عورت کے جرم پہ بھی، مرد کے جرم پر بھی پردہ ڈالنے کا حکم ہے. ہائی لائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. بڑا تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہیں سے کوئی عیب ملے تو بتائیں دنیا کو جا کے. اور کیا ہے کبیرہ گناہ ہے؟ رمضان کا ایک روزہ بھی جان کر قضا کر دیا تو یہ صغیرہ گناہ. سارا سال روزے نہ رکھیں، نہ 10 محرم کا رکھیں، نہ عرفہ کا رکھیں، وہ سب نفلی روزے ہیں. رمضان کا ایک بھی چھوڑنے کی، نہ مزدور کو چھوڑنے کی اجازت، نہ ٹیچر کو، نہ اسٹوڈنٹ کو، نہ اس کو جس کا کل پرچہ ہے، پیپر ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے بھائی، یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، نہیں چھوڑ سکتے آپ. اور توڑ دیا تو 60 روزوں کا کفارہ بھی ہے. رمضان کا روزہ اگر توڑ دیا نا بیماری کے بغیر تو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، پھر اللہ گناہ کو معاف کرے گا. 60 روزے لگاتار نہیں رکھے تو یہ وبال قیامت کے دن اپنے گلے میں لے کے جاؤ گے. کتنے لوگ ہیں جوان ہیں روزہ توڑ دیا انہوں نے. ہاں دیکھو مسئلہ حیا کے خلاف ہے لیکن بتانا ضروری ہے. روزہ اگر کسی نے کھا کے یا پی کے توڑا ہے، جیسے پیاس بہت سخت لگ رہی تھی، برداشت نہیں ہوا، توڑ دیا،
یا بیوی سے جمع کر لیا، اس سے کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ہینڈ پریکٹس کے ذریعے روزہ توڑ دیا ہے تو روزہ ٹوٹے گا، گناہ بھی ہوگا، کبیرہ گناہ، لیکن 60 روزوں کا کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے، لیکن آج کل نوجوانوں میں اس طرح بہت ہونے لگا ہے تو وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو گناہ بھی ہے، روزہ ٹوٹا بھی ہے، لیکن 60 روزوں کا ایسی صورت میں کفارہ نہیں ہوتا۔ وہ جب ہوتا ہے جب زوجہ سے پراپر ہم بستری کر لی، یا پانی پی لیا، یا کھانا کھا لیا۔ تو یہ بھی زکوٰۃ نہ دینا بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ سال میں ایک دفعہ اللہ 2.5% مانگ رہا ہے، تو یہ سب کبائر میں داخل ہیں۔ تو ان کبیرہ سے اگر بچ جائیں گے، اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں وہ رحمان ہیں، نماز سے معاف ہو جاتی ہیں، لیلۃ القدر میں جاگنے سے معاف ہو جاتی ہیں، اور حج سے معاف ہو جاتی ہیں، عمرے سے معاف ہو جاتی ہیں، صدقات و خیرات سے اللہ کا غضب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کبیرہ گناہوں سے بچنا بہت ضروری، جن میں سب سے پہلا میں نے بتایا نماز کا قضا، عورت کا پردہ نہ کرنا۔ کبھی کبھار بے پردگی ہو جائے صغیرہ، مستقل وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی رہتی ہے مردوں کے سامنے، مستقل وہ اس کا کام ہی یہی ہے، بے حیائی پھیلا رہی ہے، تو یہ صغیرہ میں نہیں ہے، یہ کس میں ہے؟ یہ کبیرہ میں داخل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی، وہ پچھلے سال ثنا خان نے توبہ کی تھی نا، ماشاءاللہ، وہ مولانا انس صاحب تھے، تو اس پہ بہت لوگوں نے نیگیٹو بھی باتیں کی تھی۔ ان کا کل فون آیا مولانا انس صاحب کا، وہ اپنی زوجہ کی کارگزاری سنا رہے تھے کہ ماشاءاللہ اشراق کی پابند، تہجد کی پابند، اور کہتے ہیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے اس کی عبادت دیکھ کے۔ یہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ لوگوں کو بتا دیں، کیونکہ لوگوں نے اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیلائی ہے۔ اب دیکھو، اگر مفتی انس شروع ہی دن سے اس پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا، انسان کی بچی بن جا، تو یہ انقلاب، ان کا کوئی فاؤنڈیشن بھی ہے، ٹرسٹ بھی ہے جس میں وہ غریبوں کے ساتھ مدد کر رہی ہے، تو پھر یہ نہ ہوتا۔ تو بہت لوگوں نے ملامت کی، ابے ایک بے پردہ عورت سے شادی کر لی، ابے یہ کر دیا۔ بھائی جب شادی کر لی ہے اور وہ دین کی طرف آ رہی ہے تو ایسے موقع پہ اپریشیٹ کیا جائے گا۔ فتوے قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کو حکمت مصلحت کے ساتھ دین کی طرف بلاؤ۔ دیکھو، میں بھی داڑھی کے پر جب مجمع ہوتا ہے تو بیان کرتا ہوں، کسی بغیر داڑھی والے کو الگ سے بلا کے نہیں کہتا بھائی شرم نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے کبیرہ، وہ تو بدک جائے گا، بولے گا یار ان کے پاس تو بیٹھنا ہی کیا ہے۔ صحیح ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کی اطلاع ملتی فلاں ایسے کر رہے ہیں، تو آپ نام لے کے نہیں کر رہے کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں ماں بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس طرح کر رہے ہیں، تو جو ہوتا وہ سمجھ جاتا کہ میری بات ہو رہی ہے۔ تو کسی کو ہٹ کرنا دین میں، یہ سزائیں جتنی بھی یہ جہنم کی ہے نا، یہ اللہ دے گا، ٹھیک ہے نا، یہ کون دے گا؟ یہ اللہ دے گا، آپ کو دینے کی اجازت، آپ کا کام ہے پیغام مصلحت سے پہنچا دینا۔ اور قرآن کہہ رہے ہیں میٹھے لہجے میں بات کرو، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ تو قرآن تو دعوت میں نرم لہجے میں مصلحت اور فتوی بازی دے دے کے اس کو ہٹ کرنا۔ وہ لطیفہ سنا دوں، فریش ہو جائیں گے یار۔ جسم پر کیا ہے، ہاں، پرماننٹ ٹیٹو یہ جو بناتے ہیں یہ حرام ہے اسلام میں، نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اپنے جسم کو گوندنے کی اجازت، لکھنا بھی نہیں ہے جسم پہ کچھ، یہ عجیب سا ہے، لکھا ہوا ہے نام، فلاں کا نام لکھا ہوا ہے اندر، وہ فلاں کا لقوہ ہو گیا نا، پہلے نام ہٹوائے گا اس کا۔ لوگ اپنی محبوبہ کا نام لکھ لیتے ہیں نا اندر، وہ جب تک اس کو لقوہ نہیں ہوا آپ کو عشق ہے، جہاں اس کو فالج یا لقوہ ہو گیا نا تو پورا ہاتھ کٹوا دے گا اپنا، بولے گا ابے اس کو ہٹا یہاں سے۔ تو اپنے لیے بھی کچھ بھی لکھوانا، یہ انگریز لوگ کرتے ہیں، ان کا تو مذہب کو نہیں مانتے وہ لوگ، تو اسلام میں یہ عمل کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب کسی نے کر لیا، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو چھوڑ دے، بس توبہ کرے۔ توبہ کا آپشن اللہ نے ہم سب کو دیا ہوا ہے۔ اگر اسٹیکر والے ٹیٹوز لگے ہوں تو وہ وضو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ ہٹانا ممکن ہی نہیں ہے تو مجبوری ہے، پھر ہو جائے گی۔ پھر فیضان صدیق کے آفس کو لیگ عابد بھائی کیا لکھا؟ اچھا، آفس کے کلیگ عابد بھائی کی وائف کا کورونا مثبت آیا ہے، دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کیا وہ ذہن سے نکل گیا، کس بات کیا چل رہی تھی؟ ثنا خان کی تو بات ختم ہو گئی نا۔ وہ ایک امام صاحب جو ہے نا تقریر کر رہے تھے، پوائنٹ آؤٹ جو ہوتا ہے نا، جس سے انسان کو غصہ ہوتا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے۔ یہ سنا چکا ہوں، نئے لوگ آ جاتے ہیں، تو وہ تقریر کر رہے تھے کہ 3 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ ایک وہ جو نماز نہیں پڑھتا، ابھی تیسرا کہنے نہیں لگتے، ایک دیہاتی کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دیں۔ وہ کہتے ہیں بیٹھ جا، بات تو مکمل ہونے دے، اس کو بٹھا دیا۔ پھر کہتے ہیں بھائی دیکھو حضرات، 3 آدمی جہنم میں جائیں گے، جو سود کھاتا ہے، ایک جو نماز نہیں پڑھتا۔ تیسرا وہ پھر کھڑا تھا، حضرت میرا ایک مسئلہ ہے۔ 2-3 جگہ اس کو بٹھایا نا، پھر تقریر شروع کی، 3 آدمی جہنم میں جائیں گے، ایک سود نہیں کھاتا، ایک نماز نہیں پڑھتا۔ وہ پھر کھڑا ہو کہہ رہے تیسرا یہ جائے گا۔ تو آدمی کو جب اپنی ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے تو وہ نام لے لے کے لوگوں کو کہاں بھیج رہا ہوتا ہے؟ جہنم۔
تو نام لے لے کے جہنم میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. عمومی حکم بیان کیا جائے گا, بھائی جو یہ کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اب کوئی آ کے کہ حضرت وہ آدمی تو یہ کر رہا ہے, بھائی مجھے نہیں پتا وہ کیا کرے گا. ہو سکتا ہے کوئی ایسی نیکی بھی کر رہا ہو, وزن ہوگا نا, گناہ کا وزن. وہ ہو سکتا ہے کوئی نیکی ہو جس کا وزن زیادہ ہو جائے, اور ہو سکتا ہے کوئی گناہ ایسا ہو جس کا وزن زیادہ ہو جائے. تو فتویٰ نہیں ہم دے سکتے, بس ایک اصول بتا. ہمارا کام ہے نرمی سے, محبت سے, لوگوں کی عزت نفس کا خیال کر کے دین کی دعوت دینا. اور خاص طور پر جو آ رہا ہے اس کے بارے میں تو حدیث ہے کہ جو ایک بالش آتا ہے اللہ اس کی طرف پورا ہاتھ جاتے ہیں, جو چل کے آتا ہے اللہ دوڑ کے. اب دیکھو جو چل کے آ رہا ہے اس پر واجب تھا دوڑ کے آئے, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں چلو تھوڑا سا تو آیا نا, تو تھوڑا سا کام کر, زیادہ میں کر دوں گا. تو جو بھی فنکار ہیں, اداکار ہیں, وہ اگر تھوڑے سے بھی دین پہ آ جائیں تو ماضی یاد دلا کے ان کو آر نہ دلایا, بھائی کل تک تو ناچ رہی تھی ہیں, ابھی اسکارف پہن کے ٹی وی میں آ کے نعتیں پڑھ رہی ہے. غنیمت ہے, گانے چھوڑ دیے, نعتوں پہ آ گئی, اس کے لیے غنیمت ہے, یہ غنیمت ہے. اب لوگ کہتے ہیں دیکھو چہرے کا پردہ بھی تو فرض ہے, تو یہ اتنے میک اپ ٹھوس کے جو ٹی وی پہ آ رہی ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ او بھائی ٹھیک ہے, چہرے کا پردہ کرنا چاہیے, اور اگر چہرہ دکھا بھی رہی ہے تو اتنا ڈسٹمپر خالی نہیں کرنے چاہیے تھے اس کو. لیکن اس کا ماضی دیکھو, اس ماضی سے کروڑا گنا. جنید جمشید بیچارے کا بیڑا غرق کیا ایسی باتیں کر کر, اس نے توبہ کر لی, سب کچھ چھوڑ دیا. کبھی کبھی اس کو پرانے زمانہ یاد آتا تھا, گٹار لے کے 2-3 دفعہ ٹن ٹن کر دیتا تھا, بس وہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اب بھائی 1-2 دفعہ بجا دیا اس نے, وہ پرانے یاد آئے, پھر خیال ہوا نہیں یار یہ غلط ہے. آہستہ آہستہ آئے گا نا, وہ ایک دم پبلک پیچھے پڑے. اب ہے تو وہی نا, وہ واقعی دین سے واپس پلٹ گیا تھا. اس کو تو پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے جا کے پکڑا ہے, داڑھی رکھ کے اس نے کاٹ دی تھی, پوری پراپر داڑھی رکھی, اس شیف کر لی, دوبارہ وہی بن گیا. پھر مولانا سے ڈر رہا تھا کہ اب آئیں گے تو اب تو رکھ کے چماٹ پڑے گا. ابے تجھے گھنٹوں سمجھا کے اتنی محنت کی, پھر وہی مولانا کے پاس آیا. مولانا کوئی بات نہیں بھائی, ہم سزا دینے والے, ہمارا تو دروازہ کھلا ہوا ہے, موت 100 دفعہ داڑھی رکھ کے کاٹو. جب اللہ توبہ کر رہا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے ایک بھائی نیک تھا ایک برا, تو نیک بھائی برے بھائی کو سمجھاتا تھا, دیکھ یہ چھوڑ دے, یہی سمجھاتا ہوگا, گٹکے مٹکے کچھ اس طرح کی چیزیں, تو انسان بن جا, چھوڑ دے. وہ کہتا تھا یار اللہ بخش دے گا. یہ کہنا نہیں چاہیے, یہ بڑا خطرناک جملہ ہے, گناہ سے توبہ کرو بھائی. لیکن وہ کہہ رہا ہے یار اللہ بخش دے گا. ایک دن اس نے کہا خدا کی قسم اللہ تجھے نہیں بخشے گا. اللہ کو اس پہ بہت غضب آیا. این المتعلی علی اللہ اللہ یغفر لفنا. اللہ کہتے ہیں میرے اوپر قسمیں کھانے والا کون ہوتا ہے بھائی؟ تو نیک ہے تو کیا میرے سے آگے نکل گیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ نے دونوں کو موت دی, اس کو جہنم میں ڈالا اور اس کو بخش دیا. اللہ نے صرف اس کو دکھانے کے لیے کہ بخشش کے ٹھیکیدار بننے کی ضرورت, اللہ کے حکام بیان کرو, بخشش کے ٹھیکیدار مت بنو, یہ میرے پاس ہی ہے. تو اس لیے یہ تکبر والی باتیں اللہ کو پسند نہیں. آپ بہت نیک بن جائیں, یہی کہیں یار پتہ نہیں میری بخشش ہوگی نہیں ہوگی. سامنے والا کتنا ہی برا ہو اس کے بارے میں آپ سوچیں یار شاید اس کی بخشش ہو جائے, لیکن سامنے والا اپنے بارے میں یہ سوچے کہ میری نہیں ہوگی, میں تو گناہ گار ہوں, اس کی ہو جائے گی یہ نیک ہے. ہم الٹا سوچ رہے ہیں میری ہو جائے گی, اس کی نہیں ہوگی, کم بخت کی, اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں. وہ سوچ رہا ہے میں جتنا بھی برا ہوں پھر بھی بخشے گا اللہ, یہ جتنا بھی نیک ہے 2 نمبر آدمی. یہ الٹا سوچ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, من یرتد منکم عن دینہ, تم میں جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا, فسوف یاتی اللہ بقوم, اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا, یحبہم, کہ اللہ ان سے محبت کرے گا, ویحبونا, اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. تو اس پر بیان چل رہا تھا کہ دین سے پیچھے ہٹنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ ہے اللہ کی محبت میں کمی. صرف دلائل سے اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے, بلکہ اللہ سے محبت کا ہونا ضروری ہے. جب یہ محبت ملتی ہے تو انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے, پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا. بلکہ اگر محبت کسی غلط چیز سے بھی ہو جائے جس کا غلط ہونا دلائل سے ثابت ہو, پھر بھی انسان اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ جب غلط چیز کی محبت انسان کو پیچھے نہیں ہٹنے دیتی تو صحیح چیز کی محبت کیسے پیچھے ہٹنے دے گی اس کو؟ لوگوں کو جو ناجائز عشق ہو جاتا ہے, یہ صحیح محبت ہے یا غلط ہے؟ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے غلط ہے, اس سے صحت کا نقصان, ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی گھل گھل کے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ ہم فراق یار میں گھل گھل کے, شعر جو اصل تھا وہ تو مجھے یاد نہیں رہا, اس کی جو نقلی بنایا وہ یاد رہ گیا. ہم فراق یار میں گھل گھل کے, کچھ اصل یہ تھا کہ دبلے ہو گئے, تو وہ شاعر نے اس کو چینج کر دیا کہ آج کل کے عاشق اللہ اس کے رسول کے عشق میں دبلے ہونے کے بجائے کھا کھا کے موٹے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس نے یوں کر دیا, ہم فراق یار میں, فراق یار کا مطلب یار کی جدائی, اللہ کی محبت, رسول کی محبت, اتنی محبت کے گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. انسان جب گھلتا ہے تو
ہاتھی بھی سمٹ کے ہرن بن جاتا ہے، لیکن ہم اللہ کی محبت میں گھل گھل کے بولو بھائی ہاتھی ہو گئے. کہہ رہے اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. رستم پہلوان اور بھولو پہلوان اب آپ کو دیکھ کے شرم محسوس کر رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ایک اسٹائل ہے کہ آپ رسول کے عشق میں کھاتے زیادہ ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ وہ نبی کی محبت کا جو طریقہ آپ نے ایجاد کیا اس میں کثرت سے روزے اور کثرت سے تہجد کہ رات کو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تھکائیں، اس سے بھی انسان دبلا ہو جاتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو آپ نے تھکایا. بھائی پہلے ہی صحیح تھا یار، اس کو کیا چھیڑ دیا آپ نے. الفلاحیہ کا قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ الفلاحیہ کا اسپیکر صحیح ہو جائے گا. الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے گا. بڑی بڑی علامات، بہت بڑی بڑی علامتیں ہیں. کہ ایک علامت یہ آئی تھی کہ جنرل مشرف پہ مقدمہ چلے گا، قیامت کی بڑی علامت. ایک یہ تھی کہ الطاف بھائی واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. ایک علامت یہ بھی بیان کی جاتی تھی قیامت کی علامات. اور بھی بہت ساری ہیں لیکن وہ سیاست کی طرف چلا جائے گا معاملہ. ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا. تو ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ الفلاحیہ کا لاؤڈ سپیکر صحیح ہو جائے گا. تو ابھی بھی صحیح نہیں ہے، جو مجھے آواز میں نا مشکل ہو رہی ہے، آواز مزیدار نہیں ہے. ہر آدمی چھیڑ رہا ہے اس کو. اس کا کوئی کچھ سسٹم بنائیں، یہاں کیمرہ لگائیں. جو سیٹنگ ہے نا اس کو ہر ایک چھیڑتا ہے. بس جو بھی ہے یہ چھیڑ رہا ہے کوئی لازمی. یہ پری پلان کے بغیر نہیں ہو سکتا. میں نے بہت اس میں اچھا گمان رکھا کہ نہیں یار نہیں ہوتا، جنات آ کے کرتے ہوں گے. ایسا نہیں ہے، یہ کوئی بندہ آ کے باقاعدہ چھیڑتا ہے اس کو. دشمنی ہوگی کسی کو ہم سے، کسی سے قرض لے کے ہم واپس نہیں کر رہے ہوں گے. کوئی چابی بنوائی ہوئی ہے کسی نے دوسری، میرا خیال ہے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں، آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں. کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بڑے بڑے ماہرین کو لے آئے ہم، انہوں نے ایک سیٹنگ ہوتی ہے فجر میں، وہ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوتی ہے. فجر کی تلاوت میں مجھے مزہ ہی نہیں آتا. وہ مائک خراب ہو چکا ہوتا ہے اس میں، کبھی گونج رہا ہے کبھی آواز کم ہے، اور ہر بیان میں نئے سرے سے سیٹنگ کرنی پڑتی ہے. تو کوئی بندہ ہے جو چھیڑ رہا ہے اس کو. اس نے چابی بنوائی بھی ہوگی، کیونکہ یہاں 8-10 سال پہلے کسی نے ایک چابی بنوائی بھی تھی، وہ اس نے لاکر سے پیسے نکالے، خیر پکڑا گیا پھر وہ. تو ایسے ہی کوئی بندہ ہوگا جو بنوائی بھی ہے، کچھ گڑبڑ کر رہا ہے اس کو. یہ سنجیدگی سے اس کو نوٹ کریں. آپ دیکھیں کہ جیسے بھی جو سیٹنگ ہے نا اس کی تصویر کھینچیں اور دیکھیں اثر میں وہی سیٹنگ ہے یا نہیں ہے. کیمرے تو لگے ہوئے ہیں نا، اگر وہ آؤٹ ہے تو ہم کیمرے میں پھر دیکھیں گے کہ کون گھسا ہے اس میں. تو بٹن چھیڑا کس نے؟ یہ جو جنات ہے نا یہ نہیں کرتے کام. آپ کو پتا ہے میں نے ایک دفعہ بیان میں یہ کہا تھا کہ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے گھر میں کچھ الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں، لاکر کھلا ہوا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، بہت دیکھ لیا کوئی. میں نے کہا اپنے ہی گھر کا کوئی چور ہے. وہ کہہ رہے نہیں ہمارے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے. میں نے کہا بھائی ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا خفیہ کیمرہ لگاؤ، پتہ نہ چلے کہ کیمرہ لگایا ہے. تو یا تو وہ جن آنا چھوڑ دے گا یا وہ پکڑا جائے گا. کل کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجی کہ گھر میں رات کو روزانہ نل کا کھلا ہوا ہوتا تھا. صبح جب گھر والے اٹھتے تو نل کا سے پانی بہ رہا ہوتا تھا. بہت دیکھ لیا بھائی یہ کون ہے جو رات کو نل کا جا کے کھولتا ہے. عاملوں کو فون کیا، انہوں نے کہا جنات کا کیس ہے اور یہ ہے، اور ہزاروں روپے اڑا دیے اس چکر میں. یا تو میرا بیان انہوں نے کہیں سنا کہ خفیہ کیمرہ لگائیں، یا ویسے ہی ان کے ذہن میں آیا کیمرہ لگایا تو انہوں نے مجھے وہ کیمرے کی ویڈیو بھیجی کہ وہ جن پکڑا گیا. عاملوں نے سب نے یہی کہا کہ کیا ہے اثرات ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کے پاس میں نے بتایا تھا نا ایک حکیم کو پھوڑے کی بیماری کا علاج آتا تھا، پھنسی کا آتا ہی نہیں تھا. یہ کلپ بنائے عاملوں پہ، بہت دن ہو گئے عاملوں پہ بولا نہیں ہوں میں. تمام عاملوں نے چاہے وہ دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے، جتنے بھی روحانی تھے نا، سب نے یہی کہا کہ جنات کا کیس ہے یہ سیدھا سیدھا. اور پڑھنے کو اور وہ آتے نا سونگتے ہیں یوں کرتے ہیں ایسے ٹوپی ڈرامے جیسے ان کو کوئی محسوس ہو رہا ہے یہاں پہ آئیں گے کچھ اثرات محسوس ہو رہے ہیں. اس طرح کے ڈرامے چہرے کے ایکسپریشن سے اور باڈی لینگویج سے یہ شو کرتے ہیں کچھ ہے یہاں پہ. تو انہوں نے خفیہ کیمرہ لگایا تو دیکھا کہ رات کو چوہا آیا، اس نے بڑے تمیز سے نل کا کھولا، پانی بھی پیا اس نے، اور ٹب میں پانی جمع ہو کے نہا بھی رہا ہے کمبخت بڑے آرام سے اس میں غسل. چوہا بہت ذہین جانور ہے، اس کو کہیں گرمی لگتی ہوگی، اس نے اندازہ لگا لیا. وہ اب اتنی سینس اس میں ہے نہیں کہ بھائی تو اس کو بند تو کر دے، کھولنا آتا ہے اس کو بند کرنا نہیں آتا. خوب نہا دھو کے نکل لیا. وہ کسی کا دماغ بھی نہیں جا سکتا کہ چوہا آ کے نلکا کھولے گا، اس میں نہائے گا اور پھر چلتا ہوا جائے گا. اب وہ تو شکر ہے چوہے کے چلتے ہوئے کے نشانات نہیں تھے، ورنہ عامل بولتے کہ جنات چوہوں کی شکل میں آ رہے ہیں. حقیقت ہے یہ دیکھو پنجے تو بہت بڑا کوئی جن ہے. تو گھر میں خفیہ چوریاں ہو رہی ہیں نا، جن ون پہ نہ ڈالا کریں. خفیہ چوری کوئی بہت ہوشیار چور ہے، لوگ کہتے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کوئی کیسے چوری کر سکتا ہے. تو بھائی ہوشیار چور تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اس طرح سے چوری کرے کہ سمجھ میں نہ آئے. اگر سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تو وہ پھر چوری تھوڑی کرے گا، تو اس کو پتا ہے کہ پکڑا جاؤں گا. بھائی میں اس کو پتا ہے میں پکڑا جاؤں گا. تو بات یہ چل رہی تھی، کیا بات چل رہی تھی؟ جو اصل بات تھی نا اس سے میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اگر میں کہہ رہا تھا محبت ایک ایسی زبردست چیز ہے
ایسی زبردست چیز ہے کہ اگر کسی چیز کے غلط ہونے پر دلیل قائم ہو جائے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ 100% غلط ہے، لیکن آپ کے دل میں اس کی ایک دفعہ محبت پیدا ہو جائے تو غلط ہونے کے باوجود آپ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر کسی چیز کا دلائل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے، جیسے اللہ اور اس کے رسول کا اور آپ کی تعلیمات کا، اسلام کی تعلیمات تو بہت پاکیزہ ہیں، ہر ایک کی فطرت کو اپیل کرتی ہیں، تو اگر کسی کا، یہ ایک بات یاد رکھو، اسلام کو شخصیتوں پہ نہ پرکھا کریں، سمجھ رہے ہیں نا، اسلام کو تھوڑا سیاست سے الگ رکھیں۔ اسلام میں سیاست ہے، سیاست میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں سیاست بھی ہے مگر سیاست میں اسلام یہ نہیں ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ لوگوں سے جو ہے نا وہ الٹی سیدھی، وہ جو میں نے ایک عمران خان کی تقریر پر حمایت کر دی تھی، اس میں بہت سارے اپنے کٹ گئے۔ میں نے تقریر کی حمایت کی، اس میں بھی شروع میں اور آخر میں بڑی تمہید تھی کہ اس کو آپ کوئی سیاسی رخ نہ دیں، یہ کوئی JUI کی مخالفت نہ سمجھیں یا مسلم لیگ کی مخالفت نہ سمجھیں۔ ایک ملک کے وزیر اعظم نے اسپیچ کی ہے، میرے پاس اب خطوط آ رہے ہیں لوگوں کے، فون تو میں اٹھاتا بہت ہی کم ہوں، خطوط آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے دل سے اتر گئے مفتی صاحب، میں آپ کا بہت بڑا فین تھا اور میں اب آپ میرے دل سے اتر گئے ہیں، مجھے جواب دیں کہ ایک یہودی کو آپ کیسے وہ کر رہے ہیں اور ایک فلانے کو آپ کیسے وہ کر رہے ہیں۔ تو میں جواب نہیں دے رہا کیونکہ مجھے پتا ہے جواب دوں گا پھر اس پہ ایک نیا خط آ جائے گا، اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ آپ میں جواب کا تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی اس بنا پر بھائی آپ اختلاف کرو نا، بولو بھائی مفتی صاحب آپ نے جو وزیر اعظم کی تعریف کی غلط کی ہے، اس کا دل سے اترنے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی میں نے بیان کیا ممبر پہ بیٹھ گئے۔ اب بولو بھائی جو آپ دین کی باتیں کر رہے ہو ماشاءاللہ وہ تو بڑی زبردست ہیں، اس معاملے میں ہم آپ کے پہلے بھی فین تھے، اب بھی فین ہیں۔ سیاست کے معاملے میں جو آپ نے یہ بات کی ہے وزیر اعظم کی تقریر سے، ہم آپ کے متفق نہیں ہیں، ختم ہو گئی بات۔ مثال کے طور پر میں اگر کوئی میڈیکل سائنس کی بات کروں، میں بتاؤں شوگر کی ایک فلاں دوا ہے، میں نے ڈاکٹر سے سنا ہے بڑی زبردست ہے، آپ نے اس سے بڑے ڈاکٹر سے سنا کہ وہ زبردست نہیں ہے، تو میں آپ کے دل سے اتروں گا؟ بولو نا بھائی، دل سے اتروں گا؟ آپ بولیں گے یار میڈیکل سائنس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے ان کی رائے کے مطابق، دوسرے ڈاکٹر نے تو اس کے خلاف کہا ہے، اب آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، اس کی مانیں ہمارے والے ڈاکٹر کی مان لیں، دل سے نہیں اتاریں گے آپ، بولیں گے ان چیزوں سے آدمی نہ دل سے اترتا ہے نہ دل پہ چڑھتا ہے۔ میں جب طالب علم تھا تو ہمارے ایک استاذ نے ایک نصیحت کی ہمیں، وہ اس وقت نصیحت سمجھ میں نہیں آئی، اب آتی ہے سمجھ میں۔ انہوں نے کہا دیکھو عوام کی عقیدت سے کبھی متاثر نہیں ہونا، صحیح ہے نا، جو عوام آپ سے کہنا حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے چپل بھی اٹھا رہے ہیں، اس سے کبھی متاثر نہیں ہونا، دھوکے میں نہیں آنا۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فرمایا 2 منٹ میں ان کی عقیدت تیل ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ذرا سی کوئی بات دائیں بائیں ہوئی جو ان کے مزاج کے خلاف ہوئی، وہ ساری عقیدت ختم، گالیاں دینے پہ آ جائیں گے، حوصلہ نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے، انہوں نے اگر عمران خان کی تعریف کر دی، آپ کہہ دو غلط تعریف ہے، ختم۔ ساری زندگی کی ان کی محنت، ہزاروں گناہگاروں کو ان کے ہاتھوں اللہ نے توبہ کی توفیق دی، کیا اللہ نے، اب تو وہ عمر زیادہ ہو گئی، اس طرح سے وہ بول نہیں سکتے، عمر زیادہ ہو گئی ہے اور بیماریاں نے گھیرا ہوا ہے ان کو، تو ان کی آپ تقریریں سنیں جوانی کی، کیا سخت دلوں کو انہوں نے سخت دلوں کو نرم کیا ہے، کیسے بڑے بڑے گناہگاروں کو ان کی وجہ سے توبہ کی توفیق ملی ہے۔ ساری زندگی کی محنت ایک طرف، ایک وزیر اعظم کی ذات پر انہوں نے تھوڑی سی بات کر لی کہ اچھا آدمی ہے، تو وہ ساری محنت اور وہ عقیدت ایک دم ہوا ہو گئی۔ ہم نے تو اس کی ذات کی تعریف بھی نہیں کی ہے، ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ اچھا ہے کہ برا ہے، ہم نے تو یہ کہہ دیا تقریر اچھی ہے، اس پہ خطوط آ رہے ہیں، آپ ہمارے دل سے اتر گئے۔ میں کوئی کہہ رہا ہے میں 8 سال سے سن رہا تھا، کوئی کہہ رہا ہے میں 15 سال سے سن رہا تھا، کوئی کہہ رہا ہے میں جناب آپ کو، میں تو ساری رات آپ کے بیان بیٹھ کے سنا کرتا تھا، سوتا نہیں تھا، لیکن آپ میرے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گئے ہیں۔ بھائی اتنا تو پھر آج اس بات پہ نہیں کل کسی اور بات پہ اتر جائے گا، آپ اتر جاؤ گے آپ ٹریک سے۔ اتنا چھوٹا ظرف اگر رکھو گے تو دنیا میں کسی سے بھی فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، اس لیے کہ آج آپ دل سے عقیدت کر رہے ہو نا، اور عقیدت میں غلو کی وجہ سے آپ کے دل سے ہم اتر رہے ہیں، کل ان سے کوئی مسٹیک ہوگی وہ بھی آپ کے دل سے اتر جائیں گے۔ ایسے آدمی کے دل میں کبھی کوئی پنپ سکتا ہی نہیں ہے۔ ظرف بڑا رکھیں، یہ بول لیا کریں بھائی غلطی ہو گئی مفتی صاحب سے، آپ کا خیال اگر ہے کہ ہم نے غلط کہا، بھائی مفتی صاحب بہت اچھے، آپ کے خیال میں، وہ تو اللہ ہی جانتے اچھے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں بھائی میرے خیال میں مفتی صاحب بہت اچھے، یہ والی بات مفتی صاحب کی میں اس سے متفق نہیں ہوں، ختم۔ اس میں کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ اتنا بڑھاتے ہیں یار ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو۔ آپ بولو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بہت اچھے، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، بڑا تقوی، بڑی للہیت، یہ جو انہوں نے عمران خان کی تعریف کی، آپ جو ان سے اختلاف کرتے ہیں بولے بھائی اس معاملے میں ان کی رائے سے متفق نہیں ہوں، باقی ان کا کام اللہ نے عقیدت محبت ہے ان سے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، یہ والی، اور کبھی ملاقات ہوئی تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ حضرت یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، بس ختم۔ جن کی رائے میں انہوں نے اچھا نہیں کیا اور جن کی رائے میں اچھا کیا وہ کہیں بہت اچھے۔
keep it up. تو اتنا چھوٹا ظرف اور جس کا یہ ظرف ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ نہیں پنپتا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خواتین سے خطاب کیا کہ عورتیں جہنم میں مردوں سے زیادہ ہوں گی. خواتین نے پوچھا کیوں؟ اس حدیث میں تو ہے عورتیں زیادہ ہوں گی, دوسری حدیث میں آتا ہے جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی, ایک اور حدیث ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواتین ڈر جاتی ہیں کہ ہم یہاں بھی وہاں بھی, ہمیں دعا کر, یہ کیا مذاق ہے. وجہ اس کی ہے کہ خواتین کی آبادی ہی زیادہ ہوگی, تو ظاہر ہے ادھر بھی زیادہ تو ادھر بھی زیادہ. تو پوچھا گیا بھائی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر, شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. ناشکری, نافرمانی نہیں, کفر کہتے ہیں ناشکری کو. کیسے ناشکری؟ فرمایا ساری زندگی کھلاتا ہے پلاتا ہے. آج کوئی مرد بیوی کو چھوڑ دے, بیچاری کا کیا پرسان حال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. گھر اس کو لے کے دیتا ہے, گیس بجلی کا بل, چھت مہیا کی, اس کو تحفظ دیا, اس کی اولاد کا ہمیشہ کے لیے محافظ بنا, اتنے بڑے بڑے انعامات احسانات. اور نبی نے فرمایا کسی دن تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے, اس کی تنخواہ کم ہو گئی بیچارے کی, اب گوشت نہیں لا پا رہا, توریوں پہ گزارا کروا رہا ہے, ناشتے میں انڈے کا انتظام نہیں کر سکا. آج بیگم بغیر ناشتے کے رہ لو, آج ناشتہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, تھوڑی تنخواہ میری, حالات ٹف چل رہے ہیں, یا ناشتہ کرو مگر انڈا نہ منگواؤ, پراٹھا ڈبو کے, مفتی صاحب نے کہا ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, تو آج ہم پراٹھا چائے میں ڈبو کے کھا لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کچھ ہو جائے نا تو کیا عورت تانا کیسا دیتی ہے, ما رأیت منک خیرا قط, میں نے کبھی بھی آپ سے خیر, سب عورتیں نہیں لیکن بہت سی عورتیں یہ کام کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے کبھی خیر نہیں دیکھی, میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ملا کیا ہے. کتنا بڑا زندگی بھر کے ہمارے مسلم معاشرے میں تو مرد تو بہت زیادہ تحفظ دیتا ہے. کیسے باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اچھا آدمی مل جائے, اور پھر طلاق سے ڈرتی بھی ہیں, کہتی ہیں طلاق دے کے مجھ پہ ظلم کر دیا, مجھے یہ کر دیا. طلاق دے کے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ سے جدا کر دیا نا, تو اب رو کیوں رہی ہو؟ اس کا مطلب وہ نہ دیتا تو تم پر احسان تھا اس کا کہ اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا ہوا ہے. اور دینا غلط سمجھا جاتا ہے معاشرے میں, اس لیے کہ وہ جو تمام تحفظات اس نے دیے ہوئے تھے وہ تم سے چھین لیے ہیں. تو نقصان عورت کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن نبی نے فرمایا کہ تکفرن العشیر, جو عشیر ہے نا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے, تو اس کی ناشکری کرتی ہو. تو بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کی خدمات زیادہ ہوں, باپ اور ماں کا بھی یہی حکم ہے, ابا کو برداشت کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے والد صاحب اگر آپ JUI میں اور ابا PTI کی تعریفیں شروع کر دیں عمران خان کی, ابا کو بولو کہ ابا آپ میرے دل سے اتر گئے, بولو گے؟ بولو نا بھائی. آپ JUI کے ہو, آپ دھرنے میں شرکت کے لیے جا رہے ہو اور ابا نے کہا عمران خان زندہ باد, آپ بولو گے یار ابا ایسی باتیں نہیں کرو یار, بس یہی بولو گے نا, ابا یہ نہیں کرو یار, میں دھرنے میں جا رہا ہوں, آپ کہہ رہے عمران خان زندہ باد. آپ ابا کو لکھ کے دو گے ابا آپ میرے دل سے اتر گئے, ابا بولے گا دفع ہو یہاں سے, میں تیرے دل سے اتر گیا, تو میرا باپ ہے جو مجھے تانے دے رہا ہے دل سے اتر گیا, تیری اوقات کیا؟ باپ یہی کہے گا نا, میں نے جنا ہے تجھے, ساری زندگی میں نے کھلایا پلایا, تو ماں کو بھی کوئی تانا نہیں دے سکتا. ہمیں یاد ہے جب ضیاء الحق کا دور تھا, ہم بہت چھوٹے بچے تھے اس وقت, تو ضیاء الحق نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ اسلام چاہتے ہو تو ہاں, اسلام نہیں چاہتے تو نہ. بہت ہوشیار آدمی تھا ضیاء الحق, اس نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو مزید 5 سال کے لیے مجھے